مجھے مونے زمانہ باواد بلند صلوات مونے زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند صلوات صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين سيدنا فضيلة الله الأمين ببابنا بالقرآن مقدما الابتداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أزال المدعو معنا والدعوة والشرشاية هذا سيد الشهداء کربلا کے نزدیک پہنچنے والا ہے. جیسے انسان اپنے آپ کو ماہ رمضان کے رمضان کے لیے تیار کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ محرم کے لیے اپنے آپ کو ایک تیار کی ذاتی چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آتے ہیں اللہ نے تاج کیا مجالس اللہ کے رحمت کے لیے تیاریاں کرتے ہیں سبیل کی یہ ظاہری تیاری کی جو ہوگی لیکن اس سے بعد انسان کی بات ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ اسے اس کاروان میں شامل ہونے کی دعوت ہوتی ہے جو ایک صرف جلدی سے چل رہا ہے وہ کاروان جو سید الشہداء کا وہ جس کے لیے خود رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول خدا نے فرمایا کہ مسلمان اسلام خدا سفین النجات کا کاروان ہے. بشریت جب بھی ڈوبے گی تو اسے کوئی اور نجات نہیں دے سکتا سوائے سید الشہداء کی. اب ظاہر ہے ہر تیاری کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. ہر سفر پہ جانے سے پہلے بھی بہت ساری تیاری چاہیے. انسان سفر حج پہ جاتا ہے آپ کے سامنے انسان کی تیاری کرتے ہیں کلاسز کی لباس ایسا چاہیے. اور یہ جب ہم سوال اٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نشاط کی کشتی تو چل رہی ہے اب ہمارے اندر کی کوالٹی ہے ایبلٹی ہے کہ ہم اس کے سوال کو سننے کے لیے آپ کسی جہاز میں بیٹھنا چاہیں کسی بس میں بیٹھنا چاہیں کسی بھی سفر سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلی چیز بیٹھے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کوئی بیٹھ گئے باقی سامان تو الگ ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیونکہ ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں یہ ظہور کی بہت نزدیک دور ہے. ظہور کے ہم قریب ہو رہے ہیں تو ظہور تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس نجات کی کشتی کی سواری چاہیے. یہی کشتی ہمیں ظہور تک لے کے گئے یہی وہ سب کچھ ہے کیونکہ بغیر کربلا سے گزر کے انسان ظہور میں نہیں پہنچ سکتا. سید الشہداء نے ایک سرکیلی کام کیا جو بیان کیا وہ بیان امام حسین علیہ السلام کے کوئی ساتھ کوئی نہیں تھا. حالانکہ اگر ذات کے لیے ہوتا تو ذات تھا جو ہے وہ مقصد الہی نہیں ہے کوئی کسی کی ذات پرسنل نہیں ہے لیکن
اس دور کے لیے نہیں کیا کہ دور کے لیے ضروری تھا اور یہ چاہیے تھا، نہیں، ذکر الشہداء قیامت بشریت کی بقا کے لیے، قیامت تک کے لیے، نسل قیامت تک کے لیے، قیامت کو بھی کراس کرتا ہوا عالم آخرت میں پینیٹریٹ کر رہا ہے ذکر الشہداء کا قیامت، اور وہاں سے لے کر انسان کو اس مقام پر لے کے جا رہا ہے کہ انسان کی خدمت کی سب سے بڑی خواہش ہے، انسان کی خدمت ایک فطرت ہے انسانی ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے، کوئی شخص جس نے مجھے مرنا چاہے کوئی بدلنا چاہتا ہے، کیوں؟ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، نیچر میں رکھا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور اللہ نے دنیا کی ہر ایک فطرت کو پورا کیا، وہ خدا حکیمی نہیں کہ انسان کی ایسی فطرت میں اس کو خواہش دے اس کو پورا نہ کر سکے، پیاس کرنا فطری ہے، نیچرل ہے، اللہ نے مانی کیا، بھوک لگنا اللہ نے اس کے خوابوں کا انتظام کیا، انسان کو آشنے کی ضرورت کہ اللہ نے ہوا کے ذریعے کا انتظام کیا، یعنی ہر ایک چیز سورج کی روشنی کے لیے ضروری تھی، نہ صرف اس کے لیے، درختوں کے لیے، پودوں کے لیے، نشو و نما کے لیے، اللہ نے اس کو مہیا کیا، خدا حکیم ہے۔ اب اللہ نے انسان کے وجود میں زندہ رہنے کی فطرت کو رکھا، لیکن یہاں لوگ مر جاتے ہیں کیا یہ فطرت نہیں، فطرت پوری ہونی پڑی، لیکن یہاں نہیں ہوئی، کہیں اور ہوتی، تو جہاں اس فطرت کو رکھا ہے جہاں یہ کوئی مرنا نہیں، زندہ رہنا ہے، کہاں رہے گا زندہ؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ خون فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہو، مرنا نہیں ہے، موت نہیں ہے وہاں۔ موت جو ہے ہماری مادی زبان میں یا دنیاوی میٹرسٹک ورلڈ میں موت یعنی سب فنش ہو گیا، ایک سب ختم ہو گیا، کیپٹلزم ہو، سیکولرزم ہو، لبرلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، سب ہے موت ایک ختم جو ہے یہ، اس لیے آپ کے سامنے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی کرو، ظلم کرو، جھوٹ کرو، چوری کرو، کسی کا مانگنا ہے مال، کرپشن کرو، لیکن جب ہمارے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے تو انسان کیا بول جاتا ہے؟ اس کو خوف نہیں ہے، اس کو منع نہیں ہے، ان کے ہاں موت یعنی فنا، یعنی مر گئے کچھ نہیں، جو کچھ نہیں ہے یہی کام جو کرنا ہے، سب نظر نہیں اٹھا چاہے دوسرے کے مانتے، جبکہ الہی سسٹم میں دنیا ایک محدود جگہ ہے جہاں پر آپ کی آزمائش ہے، آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، اس امتحان میں آپ پاس ہوں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا آپ کا، دنیا میں بھی ملے گا، ایسا نہیں دنیا میں اللہ لیتا ہے لیکن ریکوائرڈ نہیں ہے ہر بندے کو یہاں رزلٹ ملے، اصل نتیجہ آخرت میں، کیوں؟ کیونکہ تم وہاں ہمیشہ رہو گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے انسان محنت کرے یا تھوڑی دیر رہنا وہاں کی محنت کرے، عقل کیا کہتی ہے انسان؟ کل مجھے بولے کہ ہاں وہاں پہ میں نے نشا نہیں کرتا، آپ بولے تھوڑے دنوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے گزر رہے ایک گھنٹے ہمارے وہ سارا پہلے ہم نے ایک گھنٹے کی گزر ہم کراچی کو گھنٹہ کی زندگی کا ان کو آپ لوگ میں نہیں جانا ہے، اگر اس امتحان سے گزر تو کامیاب ہو گئے، تو لیکن آپ چھوٹی دیر تھوڑی دیر کی مصیبت آپ یہ کہہ کر گزار دیتے ہیں کہ بھائی جہاں جا رہے ہیں وہاں بہتر ہے، دنیا ایسی ہے، وہ کہا ہے نا حضرت علی بن ابی طالب امام ارشاد فرماتے ہیں دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے اندر ہے، اللہ نہیں ہے، یعنی ایک بہت بڑا دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے میں سے کمرہ ہے، یہ ہال ہے، اس ہال میں ہال سب سے بڑا ہے، ہال میں کیمرہ بھی ہے، مائک بھی ہے، ممبر بھی ہے، لیکن ممبر کیا اس ہال سے باہر ہے، کیا یہ ممبر اس ہال سے الگ ہے؟ نہیں، اس کا ایک حصہ ہے، اور اسی کے اندر ہی ہے، اصل آخرت ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن 14,000 انبیاءوں کو بھیجا، صرف انسان کو ایک یقین دلایا کیا یہ دنیا ٹیمپریری ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر دنیا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دو، چھوڑ دو، پہاڑوں سے چلے جاؤ، یا جیسے ہمارے پاس لوگ کر دیتے
صدر اسلام کے اندر کچھ اصحاب نے جو کچھ قرآن کی آیات جو ہے جہنم کے عذاب کی دین سنی تو گھر چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے، عبادت کر رہے ہیں، دنیا کی لذتیں جو حلال لذتیں ان کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا اور نکل گئے تھے رسول اللہ مرضنا ڈھونڈو بولا کیا کر رہے ایسے ہوتا ہے نا. دیکھیں کہ کچھ ہمارے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں. دیکھیں نا دین جو ہائیسٹ لیول ہے وہ کیا ہے؟ دین کا جو ہائیسٹ لیول ہے اگر کوئی مجسمہ دین ہے تو کون ہوگا آپ کے سامنے؟ احمد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا. اگر وہ زندگی محمد گزار رہے ہیں تو بھائی آپ کو ایسی زندگی گزار رہی ہے آپ الگ سے بھی لے رہے ہیں یا آپ کو الگ سے ریکارڈ ملنے والا ہے. یہ بہت ہمارے والوں نے چھوڑو دو ادھر کے دنیا کر دو ادھر نکل جاؤ ادھر نکل جاؤ. شریعت میں ترک دنیا یعنی زہد کے معنی یعنی دنیا کو دل دنیا میں نہ ہو، آپ کے اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. ادھر کا کچھ ہو گیا تو میں ختم ہو گیا، ادھر کا حادثہ ہو گیا زندگی میں ختم ہو گئی. آزمائش ہے، بیماری آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے. بچے کا کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے لڑکی کسی کا بچہ پڑھی لگتا ہے، زندگی آزمائش ہے. یہی آزمائش ہے، کہاں آزمائش ہو گیا تو ہمارے امتحان میں کیا آزمائش ہو گئی. یہ جو ٹیریٹری ورلڈ ہے یہ امپورٹنٹ ہے. جو اس کو بیسٹ گزارے گا آخرت اسی کے لیے، اور یہ بیسٹ گزر نہیں سکتی سوائے موجود امام. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے. دنیا بھر دنیا آسان تو نہیں ہے، دنیا اتنی ایسی ہے ایک دلہن بن کر شیطان دنیا حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بولا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، مجھے سے کوئی رغبت نہیں ہے. کہا جو میرے پیچھے جتنا آئے گا اتنا میں اس سے دور جاؤں. اب آپ اگر اس کو مولا کائنات کے اقوال کی پس منظر میں دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں رزقو رزقان خالقن و مخلوق. رزق دو طرح کا، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، وہ ہے کہ تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. پھر امام اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں کون رہتا ہے کون کرا نہج البلاغہ پڑھے نہج البلاغہ مولا کائنات نے جو بیان کیا ہے اس کو صرف بیان نہیں کیا. امام کائنات کا امام ہے جب کوئی چیز بیان کر رہے ہیں گویا وہ کینوس پر پکچر کھینچ رہے ہیں ہمارے لیے. اس کو سمجھو. نہج البلاغہ کو خیال سے دیکھیں، صرف گھر میں رکھنے سے نہج البلاغہ نہیں آپ مولا کے ماننے والے بن جاتے جب تک آپ کے وجود میں قال امام علی نہ کرا ہو. یعنی یہ باتوں کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ جو امام کر رہے ہیں واقعی ایسا ہے اور پھر اس سے اپنی زندگی کو ڈرائیو کروں گے. یعنی آج بچے جوان جو ہے وہ کبھی کسی سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کرکٹر کو دیکھتے ہیں، کبھی مطلب کسی ایسے مشہور آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے زندگی کیسے گزاری. انفلوئنسرز کو دیکھ رہے ہیں آج کل، ولاگرز کو دیکھ رہے ہیں اچھا اس کی زندگی میں کیا کیا تھا. اچھا یہ ول گبسن جو تھا وہ فیل ہو گیا تھا، اچھا اسکول ہی نہیں پڑھا پڑھائی نہیں بچے بھی اپنے امیر پڑھ کے. یہ ٹھیک ہے دنیا کی چیزیں شو کے فائن، بٹ آپ کی اصل جو آپ کا مینٹور اور اصل آپ کا قاضی ہے وہ امام ہے. کیونکہ امام کا اصل دنیا کا نہیں ہے. آپ نے وہ ملین ڈالر نہیں کمائے دنیا میں جو آپ لوگوں کو میں صرف ایلن مسک کو جو فالو کروں کہ وہ ایک رات میں ملینئر بن گیا. دنیا نہیں ہے بھائی، آپ آخرت کے لیے پیدا ہوئے. آخرت کو کون لے کے جائے گا؟ کون آخرت کے پیچیدہ راستوں سے آپ کو نکلوائے گا؟ کون آپ کو صراط کو چلوائے گا؟ کون میزان ہے؟ کون اعمال ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں انگریزی اردو زبان ہر چیز میتھ فزکس اکنامکس ہر چیز اچھی بات پڑھیں، بہترین پڑھیں اس کو. ہم تو ضرورت ہے آپ کی پڑھائی کی، بٹ آپ اپنے آپ کو تو ڈیزائن کریں. آپ کا اسٹرکچر کیسے ڈیزائن ہوگا؟ آج اگر ایک قوم کھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کو گزرنے کے بعد تو ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ اعلیٰ امام علی نے ڈیزائن کیا ہے. ان کے وجود میں ولایت ہے، وہ اپنی خوف نہیں ہے. انہوں نے علم ان کے پاس ہے، ان کو دنیا پریشان ہے. کون سا علم کے پاس؟ کس نے دیا؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں چائنا نے دیا، وہی چائنا روشن نے کوئی نہیں دیا. کیوں غلامی ذہن میں مارا؟ کیوں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو مولا کائنات کا یا امام زمانہ کا ماننے والا ہے اس کی عقل رشد کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے اس کی عقل رشد. جب امام خود آئیں گے تو انسان کی عقل کہاں پہنچ جائے گی؟
تو کیا غیبت میں امام کسی کے سر میں ہاتھ نہیں رکھ سکتے؟ رکھ سکتے ہیں آپ. کیوں اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں؟ چائنا نے ہیلپ دی، وہی چائنا آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے اگر کہیں ہیلپ نہیں ہوتی تو امریکہ چیف آتھرائز ہے، کوئی ہیلپ نہیں کی. خود پابندی جانے کے اوپر اعتماد رکھ کے علی کے ماننے والے ہیں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ واقعہ علی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو نہج البلاغہ کو اپنی زندگی کا سلیبس بنائے. آپ کے گھر میں نہج البلاغہ پڑھی جائے، ڈسکس کیا جائے، گفتگو کی جائے، تب آپ کو پتہ چلے گا آپ مولا کے اللہ کے ماننے والے ہیں. امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق و ذات خالق کو مطلوب، ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اور ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ. پھر امام نے اس کو ڈسکرائب کیا. کیسا کیا کہ تم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، من طلب الدنیا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا پیچھے اکھاڑ کے جتنا دنیا کے پیچھے جا کر ختم کر دے گی دنیا سے. آپ کے سامنے فرعون کیسے کیسے حرام بچے فائدہ سے بنا نہیں پتہ انسان کی مقابلہ نالج علم سویلائزیشن سب کچھ تھا. کبھی کسی کی بندگی نہیں تھی، بندگی نہیں، ایسے ایسے اسٹرکچر ڈیزائن کر کر کہاں پہنچا تھا. یہ سب میں ہوں تمہارا کسی بھی شباب سے کہاں گیا میرا دلیل نے ادھر لیا اور آپ کے ساتھ آپ جنت کو فرعون حامان ہارون خزانے قارون حاجت زمین بھی من طلب الدنیا، جو دنیا میں طلب کرے دنیا اس کو من طلب العافیہ. امام فرمان اور جو آپ حضرت طلب کرے گا دنیا اپنے تمام خزانوں کو اس کے لیے باہر لے کر آخرت پر تمہیں ہم دنیا دے کے پوری دنیا چاہیے. عمر بن سعد رحیم کو امام نے آپ کی طرف ملاقات کی، امام نے کہا تھا اس کو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں شہر رہے کی عمر چاہیے، تمہیں شہر رہے کی بندوق چاہیے؟ میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہیں دولت دیتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں. نہیں یعنی کیا مانگ رہا تھا؟ کس چیز کی لالچ کچھ نہیں کر دیا. یہی ہوتا ہے کہ جب تربیت نہ ہو اور وجود ناپاک ہو جائے دنیا کی لالچ میں انسان امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے. امام کے مقابلے میں امام نہیں کہہ سکتے. امام کہتے ہیں دنیا میں لینے کو جا رہے ہیں اور آخرت میں کیا مقابلے. اور جنہوں نے دنیا چھوڑ کر امام کا ساتھ دیا اور ایسا شجاع آدمی اوپر میں کوئی نہیں کر سکتا اور وہ بھی شجاع کریں تو تب وہ کمانڈر کا ہے. لیکن شب عاشورہ اس کو احساس ہوگا کہ وہ جو سودا کر رہا ہے وہ بہت مہنگا سودا ہے. فوراً پلٹ گیا. ظاہری دنیا میں اور نہ مقام ملے گا، نہ مال ملے گا، نہ دولت ملے گی، نہیں ملے گی، نہ ملے گی. آج کوئی کا مقام، آج لوگ ملک سے متصل ہو کر دنیا اور آخرت کو اپنی درست کرتے ہیں. یہاں موت فنا نہیں ہے، اس کو یقین کرنا ہے. مجھے یقین کرنا ہے مادے کو سے ذرا رشتے میں پرابلم آ جائے، میاں بیوی میں نہ چاہتی آتا ہے، طلاقیں، نفرتیں، بہن بھائی، والدہ کے لیے آپ دیکھیں نا ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم آخرت کے لیے زندہ ہوں تو ہم تو ویسے زندہ رہے جیسے پہلے کی سیرت ہے. کسی نے بولی کسی نے بولے آپ نے کیا ہوگا، کسی ہمارے ساتھ لوگوں نے ایسا کر دیا، ہمارے ساتھ فلاں نے سجاد نے ایسا کر دیا، کیا ہو گیا دودھ نہ ہو رہے. آج آپ دیکھیں چاہے مشکلات ہو گیا، یہ مشکلات ہے کیوں؟ سوچ چھوٹی ہے، ہدف چھوٹا ہے. دنیا میں نہیں زندہ ہے، کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے اور کبھی کتنی دیر رہنا ہے. اس کو کسی کو کبھی آپ کو آگے کرتے ہو تو دیکھنا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ رہنا ہے.
اس کے لیے انسان نہیں کرے، اس کے لیے نہیں کرے. اگر آج انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے جوان، اور آج فجر کے لیے اٹھتا ہے تو یہ آخرت کے لیے نہیں کر رہا ہے. اور دنیا کے لیے کوئی معصومی کی اخبار ہے، دنیا کے لیے جانے والا صرف آخرت میں نتیجہ نہیں. دنیا میں آپ کی ایسی چڑھائی ہے، آخرت میں آپ کے پاس مقام ہونا چاہیے. آپ بولے میرے بچے پاس کر دیے جاتے ہیں، کیوں پاس کر دیے جائیں؟ آپ ایک حسین کے ماننے والے ہیں. آپ مجھے نیچر میں آپ کا وہ مقام ہونا چاہیے کہ آپ 100 لوگوں کی شفاعت کریں. آپ اپنے مقام کو اتنا گریٹ کریں کہ قیامت والے دن آپ کے نور کے ساتھ لوگ اس تاریخی کو بہتر کریں. شہید الشہداء اکسٹھ ہجری میں صرف اس وقت کے لیے نہیں، قیامت کی سسٹم کو ڈرائیو کر گیا. ہر دور کے اندر ظلم کا مقابلہ کرنے کا موقع، ہر دور کے مظلوموں کے وجود کو سہارا دینے کا موقع. آج آپ کے سامنے اگر شہید الشہداء کا کام نہ ہوگا تو آپ سوچتے ہیں کہ لوگ اپنے جنازوں کو بھی اٹھاتے اور خرید رہتے ہیں. جتنے لوگ اپنے سامنے کراچی کے وہ جوان شہید ہو گئے اور ڈرائیور کی شہادت کے بعد ان گھر والوں سے بات کرنا، ان کے چہروں پر کچھ شکایت نہیں. جب انتقال ہونا ہمارا جوان کہاں اور کہاں، کس نے سودا کیا؟ عاشورہ صرف روایتی طریقے سے اپنے اعمال آداب کو انجام دینا نہیں، اپنے وجود کو تمہارے زمانہ کے لیے تیار کرنا. ہر دن سے ایسے میری مدد کرنے والا یہ صدا آج بھی ہو رہی ہے. اور جب تک اس صدا کو لگ رہا ہے آپ نہیں ہیں، آپ کیسے پڑھنے والا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ ہم پڑھنے نہیں کرتے؟ آج کو ہمارا امام زندہ ہے، رحمت پہ پڑھتے رہے. میں امام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ 2026 میں اپنے امام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اور آج میرا امام مجھے بلا لیتا ہے تو میرے پاس کوئی ایبلٹی ہے، میرے پاس کوئی اسکل ہے، میرے پاس کوئی کوالٹی ہے جو میں اپنے امام کو پیشکش کروں کہ مولا میرے پاس یہ ہے، میں آپ کے حکم کو کام کر سکتا ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ سب کچھ اسی محرم اور سفر میں طے ہو جاتا ہے، کیونکہ محرم اور سفر میں یہ کارواں بہت تیزی سے چلتا ہے. میرے دلوں کو منتقل کرتا ہے. امام حسین وہ قریب ہے جو یہ نہیں دیکھتا لیکن میرے پورا سوال نہیں آتا. امام حسین نے ایک کوئی بھی میری مجلس میں آ گیا، اس کی آنکھ سے آنسو آ گیا، بس صاف اگر تو وہ ریلیکس کر دیتے ہیں کہ مطلب آپ نے آنسو آ گیا بنا ہم نے تو نہیں کرتے ہیں، خدا نے کرتے ہیں. جب معصوم کی فرما رہے ہیں تو ہماری یہ مجا رہے کہ ہم بولے وہ تو پھر اس شخص کے لیے لائے گے تو اپنے اعمال کو اچھا کرے. امام حسین تو اپنا کام کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنا کام کریں. ہماری جو بدایت وہ واقعہ عالم کی تاریخی میں تہران میں کچھ ہو گیا ہے. ایک ایسا کرنا چاہیے آگے لباس پہنے ہوئے کہاں جا رہے ہیں آپ نے اس کو کیا آپ اپنے ہمارے لیے بھی مجھے چھوڑا ہو گیا تو ہم نے کہا میں سے اپنی جان کیسے بچاؤں. میں نے کہا کہ مسجد سے دیکھ کوئی ہے تو وہ چھوٹ گیا. آپ ایک دن کام کو کرتے اللہ پڑا تھا تو کہاں پر فوٹو کر دیا جب سے دیکھا تو پھر آنکھوں میں آنسو
میرا یہ چلا کوئی تو اور آپ کو کام کر رہے ہمارے گھر تک آیا، جیسے میں گھر آنے لگا مجھے لگا سوال پوچھ آپ کیا بول پایا ممبئی حسین جب ہم لوگ چلایا اگر انسان کوئی مشکل میں بیٹھ جائے یہی کارنامہ ہے جو سور وجود کو بنانے کے لیے کربلا کے راستے میں ماں کے دلوں میں اتنی امیدیں ہیں کہ بچے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ امیدیں ہیں کہ شاید ہم کہیں بہتر جگہ جاتے ہیں. ہر ایک اپنی ایک امیدوں کے ساتھ، مگر یہ نہیں پتا تھا ان بچوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا پروگرام ہے. گلشن زہرا وہ لڑنے والا اس پر آخری سفر ہے امام کے ساتھ، بالکل دوسرے امام کے ساتھ سفر جاری ہوگا. ہاں حضرات کربلا ایک مسائل ہے ایام ایسا ہے کہ کرنے کے لیے یاد رکھیں ان چند دنوں میں مجلس کا انتظار نہ کریں، مسائل کا انتظار. جب یاد آئے گریا خاص طور پر درد دنوں اس چیز کا سب سے زیادہ خریدار ہے وہ آنسو ہے. آنسو کا خریدار سب سے زیادہ. روایات میں ہے کہ امام کی خاص نظر ہوتی ہے امام حسین کی اس کے اوپر جو امام کے لیے گریا کرتا ہے. ایک معصوم آتش سے چاہتے ہیں اور ظاہر آنسو اس لیے لگتا جب تک وجود میں نظر ہوتا ہے آثار ارادے حسین کے ساتھ ہو جائے. وہ مائیں جو بڑی امید سے بچوں کو لے کر کربلا ظالم ہوتا ہے. وہ بچی چھوٹی سی جو ایک بابا کے ساتھ نہیں جب آپ کے سامنے جب حضرت مسلم کی شہادت کے خلاف امام درد کرتے امام لیکن ظاہری طور پر ایفا سے کچھ لوگ آئے امام نے پوچھا ایفا کے حالات کو بتاؤ. تو کہا جب ہم معاملے میں آ رہے ہیں تو جناب مسلم کے بدن کو رسیاں آسان پر اپنے دلی میں سکتے. امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے نظام کو بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. بڑی معصوم کی بیٹی کی پہچان دے. کہا محبوب جان بابا کو خیریت سے لے. ایک چھوٹی بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. مگر اس بچی کو یہ پتا نہیں تھا کہ عاشورہ میں قانون بدل جائے گا. اور یہ ہوا جب آخری وقت امام کی سواری جانے لگی تو دیکھا سواری حرکت نہیں کرتی. امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو زلزلہ سے لپٹ کے کھڑی. بیٹیوں والے ہیں نا، بیٹیوں کو آپ سے بہت محبت ہوتی. امام حسین نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا، بہت گریا کیا، بہت گریا کیا. اور وہ بچی جانتی کہ جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی مولانا محمد گئے واپس نہیں آئے، اللہ بھائی علی اصغر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا. تو بابا تو واپس نہیں آنے والے. اس نے یہ بھی کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ. امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے اب واپس نہیں آ. بس نہ جانے امام نے اس بچی کو کیا کہا، بچی خاموش ہو گئی. ہاں اللہ محترم
عصر عاشور کا وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کی انہوں نے گھیر لیا تلواروں نیزوں پتھروں سے، کوئی بچی خیمے سے دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے بدن تک پہنچنے کی کوشش کر رہی کہ نہ مارو میرے بابا کو، لیکن کسی نے اس بچی کے سر میں ہاتھ نہیں پھیرا، تمازوں تازے آنوں سے اس بچی کو دور کیا۔ ارے یہ بچی بس یہ دیکھتی رہی کہ شیو سینے پر بیٹھا ہے اور خود خنجر سے ضربتیں لگا رہا ہے۔ ارے پھر کیا تھا کہ خیموں میں آگ لگ گئی، بچی کا دامن بھی جل گیا اور بچی اپنی آگ بجھانے دوڑ رہی ہے۔ ارے وہ ایک ظالم پیچھے پیچھے کہ تم کو تمہاری آگ کو بجھا دوں گا لیکن تم نہیں جانتا میں کون ہوں۔ ارے ان ظالموں نے بچی کے گوشوارے بھی چھین لیے مگر وہ بچی خاموش رہی، یہاں تک کہ جب شام کا دربار آیا تو اسے بابا بڑی شدت سے یاد آیا۔ محترم آپ بھی بیٹیوں والے ہو، آپ بھی جب بہت دیر بعد گھر جاتے ہو گے نا تو چھوٹی بیٹی سب سے پہلے آگے ملتی ہے۔ ہاں قدرت نے یہی دکھایا کہ وہ دشت میں سر سب سے پہلے اسی بچی کے پاس آیا۔ بچی نے جب کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے کہ خاک میں کبھی زلفیں ہیں، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے، چہرے پر خون کو چمن تھا۔ ارے بڑے دنوں بعد بابا آیا، ہاتھ میں اٹھایا، ننے ننے دانتوں نے اس سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا اور بچی شروع ہو گئی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے چل گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن بھی چل گیا، بابا نے کوئی چھپارے مانگی تھے تو میں خود دے دیتی بابا۔ بابا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم صل على القوم الظالمين يا الله الذين ظلموا وإياهم من خلق الجنة المنكر والعبد لباسا أشهد الله محمد ويكون لمن يدعون بتعجيل طبعا ہم ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات پورا فرما۔ علماء کرام مولانا صاحب یہاں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ایام عذاب شروع ہو رہے ہیں، جہاں جہاں مجلس ماتم درود شکر جاری ہے ان تمام جگہوں کی مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس محرم میں ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعمال اور انصار میں شامل فرما۔ مقام امت کے جتنے بھی جگہ ہیں، لبنان ہے، ایران ہے، یمن ہے، جہاں بھی ہے پروردگار ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، دشمن کو ان کی جائز کو دیش پر نابود فرما۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان میں دشمنوں کو دیش پر نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیادہ حسین بن دنیا و شفاعہ و صلی اللہ علیہ وسلم محمد و